ضرورت ہے صرف بگا صاحب ہی نہیں بلکہ پوری دلی میں جہاں جہاں عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے پچھلے 15 دن میں تقریباً جس طرح کا ماحول کھڑا کیا گیا ہے، جس طرح سے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما کر دیا ہے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے، دیکھیے میرا اشارہ بہت واضح ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کچھ جگہوں پر کہ کیونکہ کانگریس نے بہرحال بہت کھل کے جو ہے سی اے کے خلاف بہت واضح اسٹینڈ لیا اور اس کی وجہ صاف نظر آ رہی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دلی میں کم از کم کانگریس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کی سب واضح وجہ یہ ہے اور ان کی نیت بھلے ہی نہ صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس جھانسے میں آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا نقصان سیدھا اور سیدھا آپ کو نہیں ہمیں ہوگا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس نقطے کو بارہا یہ بات چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جہاں بھی میری بات ہوتی ہے لوگوں سے میں کہتا ہوں، آج یہاں اس محفل میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کی سیاست چل رہی ہے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کام کس نے کیا ہے۔ اور یہ بات میں ایک جگہ جگہ کہتا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں، واضح ہو کے کہہ رہا ہوں بہت، کہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ مسلمانوں کے لیے کس نے کیا کام کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے کس حکومت نے، کس چیف منسٹر نے یہ اچھے کام کیے ہیں۔ کیونکہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جب گڈ گورننس ہوتی ہے، جب اسکیمز لاگو ہوتی ہیں، ویلفیئر اسکیمز لاگو ہوتی ہیں، تو اس کا فائدہ بالواسطہ طور سے سب کو پہنچتا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت کو فائدہ سب کو پہنچتا ہے اور اس کی مثال دلی میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اگر محلہ کلینک آپ کے محلے میں کھلا ہے تو کیا وہاں صرف دوسرے لوگ جائیں گے؟ بھائی ہمارے آپ نہیں جائیں گے، اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ اگر یہاں حالات سدھرے ہیں اسپتالوں کے، اگر اسکولوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں تو کیا آپ کے بچے اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے؟ کیا بالواسطہ طور پہ انہیں اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا؟ یقیناً پہنچے گا۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مودی جی کی حکومت اس ملک میں اس نہج پہ کام کرتی تو یقیناً اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچتا، بھلے ہی کوئی کتنا ہی روک لیتا، لیکن اس طرح کام نہیں ہو رہا ہے۔ میرا بہت مختصراً یہ کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گڈ گورننس کہاں ہو رہی ہے، اچھا کام کہاں ہو رہا ہے، کہاں پر جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے، کہاں صرف لوگوں کی خدمت کے جذبے سے کام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں صرف اس پہ نظر رکھنی ہے اور ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ فلاں آدمی نے ہمارا 5 سال 10 سال پہلے کوئی کام کرا دیا تھا ذاتی طور پہ تو ہم اس کے لیے ووٹ مانگیں، یا فلاں نے ہمیں اس وقت جو ہے دلاسا دیا تھا تو ہم اس کے لیے ووٹ مانگیں۔ ہمیں اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا قدم اٹھانا ہے، اور ان حالات کے پیش نظر جو میں نے باتیں کہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بگا صاحب سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ یہاں ہمارے لیے نہیں ہو سکتا اور عام آدمی پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی کم از کم دلی میں مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خود اس طرح غور فرمائیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت بہت ہی جس طرح سے ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی، میں یہ کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ بالکل جو انگریزوں کا پیٹرن تھا اسی کو لا کے یہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نہ بھٹکے اور حالات کو سمجھتے ہوئے اور ان کے کام کو دیکھتے ہوئے، ان کی سنجیدگی، ایمانداری اور محنت اور خلوص اور جذبے کو دیکھتے ہوئے، کیجریوال کو اور عام آدمی پارٹی کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے فیصلہ لیں کہ اس سے ہمارا ملک کا فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہو۔